نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک اہم سوال ہے کہ جو اذکار تسبیحات وغیرہ بتائی جاتی ہیں شیوخ کے ہاں، وہ عموماً سنت سے ثابت نہیں ہوتی آج کے زمانے میں، تو کیا ان کو بدعت کہا جائے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس کو چونکہ علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے شیوخ اپنے تجربے کی بیس پر بنیاد پر بتاتے ہیں، تو اس کو اس لیے بدعت نہیں کہا جاتا۔ یہ بدعت نہیں ہے کہ یہ تسبیح اتنی دفعہ پڑھ لو، اس کو اس انداز سے پڑھو، یہ فلاں ذکر ایسے کر لو۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ جب علاج کے لیے کر رہے ہیں تو اس پر ثواب نہیں ملنا چاہیے، تو ثواب کی نیت بھی نہیں کرتے۔ لیکن عجیب لگتا ہے کہ ثواب بھی نہیں مل رہا، کر بھی نیکی کا کام رہے ہیں، تو پھر نیکی کہاں سے ہوئی؟ تو جواب اس کا بہت آسان ہے، اور سوال اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ مسئلہ اگر ہے تو ذہنوں میں اس سے خلفشار اور پریشانی ہوتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علاج کی نیت سے کیا جا رہا ہے، یہ ذکر مثلاً کہہ لیجیے ذکر جہری ہے، یا پاس انفاس ہے، یا تسبیح ہے اتنی دفعہ کرنی ہے، اور مختلف حب سے دم وغیرہ اور مختلف چیزیں ہیں جو شیوخ اپنے اپنے حساب سے بتاتے ہیں، مراقبے ہیں، تو یہ علاج کے لیے جب کیا جاتا ہے تو مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ فی نفسی ہی عبادت نہیں ہے، یعنی اگر اس کو دین میں اس خاص طریقے کو عبادت کہا جائے تو اس کے لیے آپ کو شریعت سے دلیل لانی پڑے گی، اور وہ دلیل چونکہ شریعت میں موجود نہیں ہے تو اس کو کہا جائے گا بدعت ہے یہ۔ اب اس لحاظ سے یہ تو کلیئر ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے، آپ عبادت کی نیت سے اس کو نہیں کرتے، تو لذاتی ہی یہ عبادت نہیں ہے، یہ علاج ہے۔ جیسے کسی کو انفیکشن ہو جائے، نمونیا ہو جائے، ٹی بی ہو جائے، کینسر ہو جائے، آج کل ڈائبٹیز ہے، بلکہ آج کل تو کرونا وائرس ہے، تو کسی کو یہ ہو جائے، اس کے لیے کوئی علاج کرتا ہے، تو کیا وہ علاج عبادت کی نیت سے کرتا ہے؟ نہیں، وہ عبادت کی نیت سے نہیں کرتا، کیونکہ یہ عبادت ہے نہیں۔ جب وہ عبادت کی نیت سے نہیں کرتا تو کیا یہ بدعت ہو سکتی ہے؟ نہیں، بدعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ عبادت کی نیت سے نہیں کرتا، اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے سنت میں وہ علاج موجود ہونا بھی ضروری نہیں، کیونکہ عبادت کی نیت سے کر ہی نہیں رہا، تو اب یہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن کیا اس پر کو ثواب ملے گا؟ برکت حاصل ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہو سکتی ہے، کیونکہ ثواب ملنا اور عبادت نہ ہونا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ثواب جو ہے خالی عبادات پہ نہیں ملتا، اخلاقیات پہ بھی ملتا ہے، اچھے معاملات پہ بھی ملتا ہے۔ ایک آدمی اپنے کینسر کا علاج کرتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی جسدک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس کو ادا کرو، یہ سوچ کر وہ سو جاتا ہے، تو اب اس کا سونا جو اگرچہ اس کی ضرورت ہے، اور کس طرح سوتا ہے، کس وقت سوتا ہے، اس کو جائز ہے سونا۔ اب اس سونے میں وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سویا کرتے تھے، میں سوؤں گا تاکہ صبح فجر میں آسانی سے اٹھ سکوں، جلدی سوؤں گا تاکہ سنت کے مطابق سو سکوں، تہجد میں اٹھ سکوں۔ تو اگرچہ وہ صرف سونا ہے اور وہ عبادت نہیں ہے، لیکن اس میں اجر بن جائے گا اس کا، وہ سونا بھی گویا اس کے لیے اجر کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے جب کوئی شخص ذکر جہری مثلا کرتا ہے تو وہ کر تو اپنے علاج کے لیے رہا ہے، روحانی بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، اپنے دل کو ان رذائل سے پاک کرنے کے لیے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، کر تو اس نیت سے رہا ہے اور یہی اس کا مقصد ہے۔ لیکن چونکہ اپنے آپ کو ان رذائل سے پاک کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا بھی شریعت میں مطلوب اور مقصود ہے، تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ثواب اس لیے نہیں ہے کہ یہ عبادت کی خاص فارم جو ہے
یہ دین کا حصہ ہے، نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس کا جو مقصد ہے، جو اس کا آؤٹ کم یا ایم اینڈ آبجیکٹو ہے، وہ چونکہ مقصود اور مطلوب ہے، اور وہ ہے تزکیہ، وہ ہے اللہ کی رضا، تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو جو ذریعے استعمال کیے جائیں گے وہ بھی ثواب کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ واٹس ایپ کے گروپ پر یہ تزکیہ، سلوک اور تصوف، اس گروپ پہ یا حلقہ سوالات جوابات پہ یا عربی کا کوئی گروپ بنایا ہو، تجوید کا کوئی گروپ بنایا ہوا ہو، تو کیا اس پہ سوال کرنا، دین سیکھنا، یہ عبادت ہے؟ فی نفسی تو عبادت نہیں ہے، لیکن اس سے مقصود دینی علم حاصل کرنا ہے، تو اب دینی علم حاصل کرنا چونکہ عبادت ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ اسی لیے شیوخ کی مجلس ہو، اللہ والوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا ہو، صحبت صالح ہو، اپنے والد کے ساتھ بھی یہ سوچ کے بیٹھے آج ہم ابا کی نیک صحبت میں بیٹھیں گے تاکہ قرآن کی اس آیت پر عمل ہو سکے، تو ہم اس پر ثواب ملے گا۔ ابا کو اماں کو پیار محبت سے دیکھا، یہ سوچ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو پیار سے دیکھنے پر بھی جو ہے وہ یہ بھی صدقہ ہے، تو ثواب ملے گا۔ ویسے اپنی ضرورت کے لیے دیکھ رہے تھے تو ثواب نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ برکت اس میں جو حاصل ہوگی اچھی نیت کی وجہ سے، ثواب بھی ملے گا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پر اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ عبادت سے مراد ریچولز، یہ کوئی دینی ریچول نہیں ہے، کیونکہ اس ریچول کے لیے پھر دلیل شریعت سے ملنی چاہیے کہ ایسا کرنا یا اس فارم میں کرنا جائز ہو، اس کے لیے کوئی اصل ہو، اور چونکہ وہ اصل کہیں نہیں ملتی ہے، آپ کو ذکر تو کرنا ہے، لیکن ذکر اس فارم میں کرنا ہے، تو اس فارم میں کرنے میں چونکہ شریعت کی اصل موجود نہیں ہے کہ جو ہے وہ لاؤڈ ذکر ہو یا اس طریقے سے ہو یا خاص انداز سے ہو، تو اب وہ تجرباتی طور پر علاج کے لیے کیا جا رہا ہے۔ شیوخ کا اس پر ایک زمانے کا تجربہ ہے، اس سے فائدے دیکھے انہوں نے، الحمدللہ۔ تو اب مثلا کوئی آج اینٹی بایوٹک کھاتا ہے، تو کیا اینٹی بایوٹک کھانا یہ ثواب ہے یا سنت ہے یا نہیں؟ اینٹی بایوٹک خود کھانا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن علاج کرنا جو اس کا مقصد ہے اصل میں وہ سنت ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ تو یہ باریک سے ایک فرق ہے، اس لیے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ثواب حساب کتاب کے چکروں میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے بس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت دینے والے ہیں، دیتے رہتے ہیں، بس آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے۔